بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان کے دل میں ایک راز چھپا ہوا ہے، ایک ایسا بھید جو اس مہینے کے ہر لمحے میں بسا ہے۔ تو چلیں آج اسی راز سے پردہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیں، سب سے پہلا اور آپ کہہ لیں بنیادی سوال یہی ذہن میں آتا ہے کہ آخر خدا کیوں چاہے گا کہ لوگ بھوکے رہیں؟ اس ایک سوال کا جواب ہی اصل میں روزے کی پوری فلسفی کو ہمارے سامنے کھول کر رکھ دیتا ہے۔ تو یوں سمجھیں کہ ہم ایک سفر پر نکل رہے ہیں، ایک ایسا سفر جہاں رمضان کے راز، اس کے بھید ایک ایک کر کے ہمارے سامنے کھلیں گے، اور ہم صرف اوپر سے نہیں بلکہ اس کی گہرائی تک جائیں گے۔ اچھا، تو اس پوری فلسفی کو سمجھنے کی جو چابی ہے وہ ایک بہت پرانی، ایک تمثیلی کہانی میں چھپی ہے، اور یہ کہانی ہے نفس کی۔ اب یہ نفس کیا ہے؟ نفس یعنی ہماری ذات، ہماری میں، ہماری انا۔ یہ ہمارے اندر کا وہ حصہ ہے جو خواہشات سے بھرا ہے، تکبر سے بھرا ہے، اور جو ہمیشہ خود کو سب سے الگ اور آزاد سمجھتا ہے۔ تو کہانی کچھ یوں ہے کہ جب اللہ نے نفس کو بنایا، اسے تخلیق کیا، تو اس سے پہلا سوال پوچھا۔ سوال تھا، میں کون ہوں اور تم کون ہو؟ آپ سوچیں، یہ خالق اور اس کی تخلیق یعنی انا کے بیچ پہلی بات چیت تھی۔ اور نفس نے بغیر ایک لمحہ سوچے فوراً جواب دیا، کہا، تم ہو اور میں ہوں۔ اس چھوٹے سے جواب میں آپ دیکھیں کتنا بڑا چیلنج تھا۔ ایک طرح سے یہ اعلان تھا کہ میں ہوں، میں الگ ہوں، میری اپنی ایک ہستی ہے۔ اس سرکشی کی سزا ملی، نفس کو جہنم کی آگ میں ڈال دیا گیا۔ آگ نے اسے جلایا، اسے توڑا، اور ایک بہت لمبے عرصے کے بعد جب اسے وہاں سے نکالا گیا تو وہی سوال پھر پوچھا گیا، بتاؤ میں کون ہوں اور تم کون ہو؟ کمال کی بات یہ ہے کہ اتنی سزا کے بعد بھی نفس کا جواب نہیں بدلا۔ وہ اب بھی اسی اکڑ میں تھا، میں ہوں اور تم ہو۔ یعنی جہنم کی آگ بھی اس کی انا کو، اس کی میں کو ختم نہیں کر سکی۔ تو اب دیکھیں، آگ تو ناکام ہو گئی، اس بار سزا کا طریقہ بدلا گیا۔ کوئی آگ نہیں، کوئی عذاب نہیں، اس بار نفس کو بھوک کی وادی میں چھوڑ دیا گیا، اور جیسے جیسے دن گزرتے گئے اس کی طاقت ختم ہوتی گئی، اس کا سارا غرور ٹوٹتا گیا، اور وہ چیز جسے وہ میں سمجھتا تھا وہ کمزور پڑتی گئی۔ اور پھر جب تیسری بار وہی سوال پوچھا گیا، بتاؤ میں کون ہوں اور تم کون ہو، تو اس بار نفس کی آواز کانپ رہی تھی، اور اس نے سرگوشی میں کہا، تو میرا رب ہے اور میں تیرا عاجز بندہ ہوں۔ تو اس کہانی کا سبق کیا ہے؟ سبق یہ ہے کہ آگ نفس کو جلا تو سکتی ہے لیکن جھکا نہیں سکتی۔ صرف بھوک ہی ہے جو اس کی اکڑ کو توڑتی ہے اور اس سے اپنی حقیقت دکھاتی ہے۔ تو یہی روزے کا اصل نقطہ ہے۔ یہ صرف بھوکا پیاسا رہنا نہیں ہے، یہ اس میں کو، اس نفس کو اس کی اصل اوقات یاد دلانے کا نام ہے۔ یہ ایک خاموش انقلاب ہے جو ہر انسان کے اندر چل رہا ہوتا ہے۔ اچھا، تو یہ انقلاب کام کیسے کرتا ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلے معدے پر پابندی لگتی ہے۔ معدہ جو ہماری ساری حیوانی خواہشات کا ہیڈ کوارٹر ہے، جب اس مین سینٹر کو سپلائی بند ہوتی ہے تو وہ پورا سسٹم جو اس کی خدمت پر لگا تھا، یعنی ہمارا دماغ، ہماری آنکھیں، ہماری زبان، وہ سب اچانک فارغ ہو جاتے ہیں۔ تب انہیں اپنا اصل کام یاد آتا ہے، اور جب اندر کا یہ سارا شور، یہ بھاگ دوڑ کم ہوتی ہے، تو پہلی بار انسان کو اپنے دل کی، اپنی روح کی آواز سنائی دیتی ہے۔ اور یہیں سے ہمیں آزادی کا ایک بالکل نیا مطلب سمجھ میں آتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ آزادی کا مطلب ہے جو دل چاہے وہ کرو۔ نہیں، اصل آزادی یہ ہے کہ جب دل کسی چیز کو بہت شدت سے چاہے تب بھی اسے رک جانے کی طاقت رکھنا۔ روزہ ہمیں بالکل یہی طاقت دیتا ہے۔ لیکن بات صرف یہاں ختم نہیں ہوتی۔ روزے کا مقصد صرف ایک انسان کی اپنی ٹریننگ نہیں ہے۔ اس کی حکمت کا ایک بہت بڑا، بہت اہم پہلو وہ سماجی ہے، اجتماعی ہے۔ تاریخ میں ایک مشہور واقعہ ملتا ہے کہ جب ایک ملکہ کو بتایا گیا کہ عوام کے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے تو اس نے بڑے آرام سے کہا، تو کیا ہوا، انہیں کیک کھانے دو۔ اب یہ صرف ایک لاپرواہی بھرا جملہ نہیں تھا، یہ اس ذہن کی سوچ تھی جس نے کبھی خود بھوک محسوس ہی نہیں کی تھی۔ روزہ
بالکل اسی فرق کو مٹانے کے لیے ایک امیر آدمی بھوک کے بارے میں پڑھ سکتا ہے، سن سکتا ہے، لیکن اسے محسوس نہیں کر سکتا۔ روزہ اسے زبردستی اس احساس سے گزارتا ہے، اور یوں یہ امیر اور غریب کے درمیان ہمدردی کا احساس کا ایک پل بنا دیتا ہے۔ اور پھر رمضان میں ایک اور بہت ہی خوبصورت چیز نظر آتی ہے۔ سارے مسلمان دنیا بھر میں ایک منظم فوج کی طرح لگتے ہیں۔ سب ایک ساتھ سحری میں کھانا بند کرتے ہیں، ایک ساتھ افطار میں کھانا شروع کرتے ہیں، سب ایک ہی کمانڈ کو فالو کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ جو اتحاد ہے نا، یہ جو ڈسپلن ہے، یہ اللہ کی رحمت کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ اور پتہ ہے، رمضان کا اثر صرف ہم زمینی لوگوں تک نہیں رہتا، اس مہینے میں آسمانوں پر بھی ایک خاص ہلچل ہوتی ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ رمضان کی پہلی ہی رات کو اللہ کی طرف سے 3 بڑے حکم جاری ہوتے ہیں۔ پہلا حکم جنت کے نگران رضوان کو، جنت کو سجا دو اور اس کے سارے دروازے کھول دو۔ دوسرا حکم جہنم کے داروغہ مالک کو، جہنم کے دروازے بند کر دو۔ اور تیسرا حکم حضرت جبرائیل کو، زمین پر جاؤ اور تمام سرکش شیطانوں کو زنجیروں میں جکڑ دو۔ اور ان حکموں پر فرشتوں کا جواب کیا ہوتا ہے؟ صرف ایک، لبیک میرے رب، میں حاضر ہوں۔ آسمانوں میں یہ جو مکمل اطاعت کا منظر ہے نا، یہ اصل میں ایک مثال ہے اس اطاعت کی جو ہم زمین والوں سے مانگی جا رہی ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن اس 30 دن کی ٹریننگ کا، اس ساری محنت کا آخر مقصد کیا ہے؟ جب رمضان چلا جاتا ہے تو ہمارے اندر کیا باقی رہ جاتا ہے؟ اصل سوال یہی ہے کہ رمضان کے بعد اس کے نشانات ہم پر باقی رہتے ہیں یا نہیں۔ پہلا نشان ہے شکر گزاری کا، یہ احساس کہ ہر نعمت کس کی طرف سے ہے۔ دوسرا ہے قوت ارادی، یعنی صرف غلط کام سے نہیں بلکہ جائز خواہش سے بھی رک جانے کی طاقت۔ تیسرا نشان ہے ادب، یہ سمجھنا کہ ہم اس دنیا کے مالک نہیں، صرف مہمان ہیں۔ اور چوتھا اتحاد کا شعور، کہ ہماری کامیابی اکیلے نہیں بلکہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہے۔ اگر یہ چند نشانات بھی ہمارے اندر رہ جائیں نا، تو سمجھیں کہ رمضان کامیاب ہو گیا، کیونکہ رمضان صرف بھوک پیاس کا نام نہیں ہے، رمضان اصل میں اسی بیداری کا نام ہے۔ تو اب جب یہ مہینہ ہم سے رخصت ہو رہا ہے تو بس ایک آخری سوال ہے جو ہم میں سے ہر ایک کو خود سے پوچھنا ہے کہ اس ایک مہینے میں کیا بنا؟ اس سوال کا جواب ہی بتائے گا کہ ہمارا رمضان کیسا گزرا۔